دیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں، تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو آئی جی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے. بہرحال کیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں، ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے، اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں. کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی. اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہیں جو پاکستان میں جن کی 50 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روح بصحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے. پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself. لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو ایک افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف. اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں. ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں. برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے. کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے. کافی چیز آگے نکل چکی ہے. اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک
اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا، پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں، تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، وہ ریکوری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا ہے. اب آگے بڑھیں. کہ آئی جی صاحب کی جو باتیں ہیں، آئی جی صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے. دیکھیں، جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں، اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 جو سا ہے پھر انیبلٹی یعنی کہ اپنی واضح جو سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے. یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے، چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں. آپ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے، یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے، جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئے نئے ہیلے بہانے، نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں. لیکن میں باوجود اس کے جو سا، اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں، جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو، تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں. اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے، واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی، واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز، مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس، فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کرے، سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا، جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا ہے. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر بابانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے، اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا، تو ایک ایس ایچ او، صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا، جب تک کہ ڈیو پروسیس میں نہیں لے کے گیا، تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا. لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے. ان کے اختیار میں بھی ہے، ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے. سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 کی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے، جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا. ان تمام حالات کے تناظر میں پھر بھی جو ہے ارباب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ، چونکہ میں عدالت کے حکم کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں، یہ اپنا رول پلے کریں. عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے، اور آرڈر ویلڈ ہے، ریٹن ہے، اوپن ایکسپریسو ہے اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے، جس میں تمام اداروں کو کہا ہے. تو میں آرمی چیف سے، ہمارے ڈی جی آئی سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، ڈی جی آئی بی سے، ڈی جی ایم آئی سے، ملٹری انٹیلیجنس سے، ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے، ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے، ہمارے جتنی پولیس کے جو ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں، اور باقی پاکستان میں اگر کوئی ایجنسی ہے، تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں. آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروئے کار لائے تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور یہی ہماری استدعا ہے. عمران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا، نہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا، نہ کوئی اینیمیٹی تھی. ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا مؤثر رول پلے کریں. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے میاں صاحب، آپ یقین کریں کہ آپ لازمی طور پر اسی حالات کے جو سا ہیں وہ اس ملک میں جو سا رہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حالات جو سا وہ یہی ہیں کہ ہمیں آفیشلی جو ہے وہ چیزوں کو اس حد تک جو ہے ہم انڈر کوئرژن فیل کرتے ہیں، دباؤ میں محسوس کرتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کی آزادی، ہمیں اپنی نوکری، ہمیں اپنی ٹرانسفر، ہمیں اپنی پوسٹنگ، ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات یعنی کہ قانونی اور آئینی معاملات سے ہٹ کے ہم دنیاوی معاملات کی طرف بہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ٹھیک رستے پر ٹھیک طریقے سے کام کرنے کو کبھی اپنے مشعل راہ سمجھا ہی نہیں ہے. اور 1000 میں سے یا 100 میں سے 1 یا 2 ایسے آفیسر
آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ, پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات نہیں دیکھے, آپ نے سیاستدانوں کے, آپ نے ایون جوڈیشری میں, آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کمپرومائزز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کی پریشانیاں, لوگوں کی لمیٹیشنز کو آنر کرتے ہیں, انکریج نہیں کرتے لیکن آنر کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ کمپلسو جو ہے سچویشن ان کے سر پہ ہے. تو اسی حالات میں میں نے اسی بنیادوں پر جو ہے وہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کے حکم کے تحت جو ہے وہ اپیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو آنریبل آرمی چیف ہیں حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب, ان سے میری گزارش ہے, ہمارے DGISI جنرل ندیم انجم سے گزارش ہے, یقین کریں آپ اتنے بااختیار لوگ ہیں, آپ نے تو اللہ کے علاوہ اور آئینوں اور قانون کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا, برائے مہربانی اپنا انتہائی مؤثر کردار ادا کریں اور یقین کریں جب پوری نیت سے کردار ادا ہوگا تو یہ گھنٹوں میں نہیں, دنوں میں نہیں, یہ منٹوں میں جو سا ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور ہم لازمی طور پر جو سا ہے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیپیبلٹیز بتا دیں. یہ تو امریکہ جیسی قوتیں اور بیرون ملک جو سا ہے جو قوتیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ جو سا سرگرم رہتی ہیں ان کے جو سا ہے انٹیلیجنس آپریشنز کو کاؤنٹر کرتے ہیں, ان کی افیکٹونیس اتنی زیادہ ہے. تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا عمران ریاض خان کا ایک ڈومیسٹک قسم کا ایشو ہے جس میں واضح طور پر شہادتیں موجود ہیں, ٹریکنگ اور ٹریسنگ موجود ہے جو عدالت کے سامنے جو سا چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حساس اداروں میں جو سا یہ قابلیت جو سا ہے وہ نہ ہو کہ وہ اس کیس کو ریزالو کر سکے. برائے مہربانی ہماری اپیل ہے کہ اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور عمران کو جو سا فوری بازیابی میں عدالت کی مدد کریں. اچھا میاں صاحب بتائیے گا کیا ریاست پاکستان اتنی کمزور ہو چکی ہے اور اتنی غیر محفوظ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ عمران ریاض کی اس کڈنیپ میں جو ہے وہ ملوث دکھائی دے رہے ہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ عدالت کے سامنے جو ہے بڑی کوئی بونڈے بازی کی ہے اور آپ اس کو ایک درست تناظر میں جو سا وہ دیکھیں, یہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ عدالت میں یہ تاثر کبھی نہیں جو سا ہے وہ میری رائے میں عدالت میں IG صاحب نے دیا کہ یہ افغانستان کے لوگ ملوث ہیں. انہوں نے افغانستان کی سموں اور موبائل نمبرز کو جو سا ریفر کیا, جس سے واضح طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی انڈیکیشن جو ان کا پریویس سٹینس ہے جو IG صاحب نے عدالت کے سامنے جو سا موقف ویڈیو چلنے کے بعد لیا کہ عمران ریاض خان کے گھر جن لوگوں نے ریڈ کی اور اس کا جو مرکزی کردار ہے جو پولیس کو رائٹ اور لیفٹ جو سا بگا رہا ہے, جو انسٹرکشنز دے رہا ہے, جو افراتفری میں جو سا گھومتا نظر آ رہا ہے, جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, عدالت میں IG صاحب کا ایک ریکارڈڈ بیان ہے اور آپ سب نے اس کو میسیولی رپورٹ کیا اور آج بھی وہ جو سا اس بیان سے مکرتے نہیں ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, بیکاز وہ پبلک ڈومین میں ہے اور عدالت کے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ جی سسٹر ایجنسی کے لوگ ہیں. آپ وہ جو افغانستان کی سمیں ہیں اس کو اپنے ماضی کے بیانات کو اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے IG صاحب نے صرف ایک آپ کو کورابوریٹنگ مٹیریل اور دیا ہے. تو IG صاحب جو چارج شیٹ کر رہے ہیں ریاستی دفاعی اداروں کو, اس میں انہوں نے چارج شیٹ میں ایک اور ایویڈنس جو سا وہ ایڈ کر دیا. جو لوگ پاکستان میں حساسیت کو جانتے ہیں اور اس طرح کے نظام کو جانتے ہیں, جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, جنہوں نے آرٹیکل پڑھے ہیں, جن کے پاس یہ علم اور ہے, ان کو پتہ ہے کہ عام حالات میں اس طرح کے جب آپریشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو اسی طرح کی سموں کا سہارا جو سا وہ لیا جاتا ہے. تو اس میں افغانستان میں کسی نے کوئی آپریشن کنڈکٹ نہیں کیا. ہمارا اطمینان ہے, ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے کرمنل لا, ہم نے ٹیریٹوریل جورسڈکشن, بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, انٹرنیشنل کرمنل ڈومینز, انٹیلیجنس, منی لانڈرنگ, ہم نے ٹرانسنیشنل کرمنل جسٹس پڑھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے اور بڑی اچھی طرح پڑھا ہوا ہے اور عدالت نے بھی پڑھا ہے. اور اس کا جو مفہوم اور اس کا مطلب جو ہے وہ عدالت کی دانست میں اور عدالت کی جو اپنی دماغ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ لوکل ہینڈ ہے اور یہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو آپریشن کوآرڈینیٹڈ آپریشن کنڈکٹ کیا, جس کے مرکزی سہولت کار جو ہے وہ IG پنجاب صاحب ہے, جنہوں نے اپنا پرسنل ڈیٹا سیٹل کیا ہے. برائے مہربانی IG پنجاب صاحب کی عدالت میں بیان کو سنجیدگی سے جو سا وہ لیا جائے اور برائے مہربانی جو سا ہے ہم پھر کہتے ہیں ہم کسی کو چارج شیٹ نہیں کرنا چاہتے, نہ عمران ریاض خان کا, نہ اس کے والد کا, نہ اس کی فیملی کا پاکستان کے کسی ریاستی دفاعی حکومتی ادارے سے ذاتی رنجش یا ذاتی اناد نہ ہے. ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم عمران ریاض خان کے اغوا کے مقدمے میں اس کے والد کی طرف سے اس کا بیان کرا کے حقائق کی روشنی میں جو سا اس کو آگے بڑھائیں گے, کرمنل سائٹ پہ پروسیکیوٹ کریں گے یا کسی کو سزا دلوائیں گے. ہم اس مدعے کو, اس مسئلے کو یہیں پہ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بار بار یاد دلاتا چلوں, آپ سب گواہ ہیں کہ جو FIR عمران ریاض خان کے اغوا کی درج کی گئی ہے, دیٹ واز بینگ رجسٹرڈ ان دی اسپرٹ, انڈر دی اسپرٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی کورٹ پروسیڈنگ. عدالت کی کارروائی کی جو اسپرٹ تھی اور انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں چیزوں کو لیگل
फ्रेम वर्क में लाने के लिए और एक प्रोसीजरल फ्रेम वर्क में लाने के लिए जो है, जिसकी बुनियाद पर आईजी साहब आज बयान देते हैं कि हमने गवाहों के बयानात लिए, हमने वीडियो फुटेजेस जो हैं वो सीसीटीवी फुटेजेस को सीज़ किया, हमने मजीद जो है जियो फेंसिंग की है। इसको आईजी साहब के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है कि बगैर एफआईआर दर्ज किए इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएं और अदालत में प्रोग्रेस रखें। तो वो एफआईआर का मकसद किसी को सजा दिलाना या चार्ज करना जो सा हरगिज़ नहीं है। इमरान की सिर्फ मजीद जो सा है वो सामने लाने के लिए चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में ला के तरीक़ेकार से जो सा है उसको डिस्पोज ऑफ कराना है। तो बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला नहीं है। हम बार बार आपको रिपीटेडली कह रहे हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी सलामती, उसकी आने वाली ज़िंदगी, उसके फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके वालदैन के लिए, इस माशरे के लिए, सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोग संजीदा नहीं है, रंजीदा हैं, लोग रो रहे हैं। उसके वालदैन, उसकी फैमिली जो है उसको देखें। और ये इमरान रियाज खान की तरफ से नहीं कह रहा, दुनिया में पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद जो है वो मुझे बता दे कि जो पैदा हुआ है, जो जिसको अगवा कर लिया हो तो उसके घर वाले जो है वो ढोल बजाएं या उसके घर वाले जो है वो खुश हों। ये कुदरती अमल है कि अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का खामन और किसी का बाप जब खुदा न खास्ता जो है अगवा होगा तो उनके घर में सफ़ा मातम होगा। पाकिस्तान में तो हमने वो लोग जिन पे छोटे छोटे केसेस बनते हैं उनको भी जो है सियासी सियासतदानों को ऊंची ऊंची रोते देखा है, अदालतों में रोते देखा है। तो यार भाई, ये तो उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिपीटेड टाइम्स में फॉर द थर्ड टाइम जो है हमारे ऑनरेबल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे पर्सनली जो है उसकी फैमिली की तरफ से जो है अपील कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी काइंडली अपना रोल जो है प्ले करें। आपको अल्लाह ताला ने इंतहाई अच्छी और इंतहाई बड़े ओहदे पर, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आप उनको इंतहाई बड़ी जो है इज्जत और रुतबे की जगह पे दी है। उनका इख्तियार, उनके वसाइल लामहदूद है। अदालत के ऑर्डर का मसला है। बराए मेहरबानी अपना पर्सनल जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपनी अदालत और आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अदालत का हुक्म पर अमल दरामद कराएं और इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में अपना ज़ाती किरदार अदा करें। थैंक यू। एजेंसियों ने कोई किरदार कोई दाखिल करवाया जवाब एनाफ।